ناظرین، گزشتہ دنوں لندن میں واقع بیت الفتوح کمپلیکس میں تعلیم الاسلام کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا سالانہ فنکشن منعقد ہوا، جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی رونق افروز ہوئے۔ ملاحظہ کیجیے اس پر مبنی ایک رپورٹ۔ 25 جنوری سن 2014 بروز ہفتہ تعلیم الاسلام کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس بیت الفتوح لندن سرے میں منعقد ہوا۔ تعلیم الاسلام کالج کا آغاز حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ آپ نے 1944 میں اس ادارہ کی سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ کالج کے قیام کے بعد سابق طلبہ کی یہ تنظیم وجود میں آئی۔ اس تنظیم کے سالانہ عشائیہ کی تقریب طاہر ہال احاطہ بیت الفتوح میں منعقد ہوئی، جس میں تعلیم الاسلام کالج روا کے 120 سابق طلبہ کے علاوہ جماعت احمدیہ انگلستان کے 55 مہمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تعلیم الاسلام کالج کے سابق طلبہ کو اپنی دلچسپ یادیں بیان کرنے کا موقع ملا۔ اس اجلاس میں معزز مہمانوں کے علاوہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنصر العزیز بنفس نفیس جلوہ گر ہوئے۔ کارروائی کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد مکرم مبارک احمد صدیقی صاحب نے اپنی ایک خوبصورت نظم پیش کی۔ ایسوسی ایشن کے صدر مکرم مولانا تعالی مجیب راشد صاحب نے حضور انور کی خدمت اقدس میں اس تقریب میں تشریف آوری پر دلی شکریہ ادا کیا اور پھر مختصر طور پر گزشتہ سال کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے حاضرین سے ایک روح پرور خطاب فرمایا، جس میں آپ نے اس تنظیم کے قیام کی اغراض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پرانے ممبرز کی حسین یادوں کو تازہ رکھیں اور نئے ممبران کو اپنی ذمہ داریاں احسن طور پر سر انجام دینے کی نصیحت فرمائی۔ حضور انور نے ایسوسی ایشن کو چند اچھے اقدامات اٹھانے پر سراہا اور تعلیم الاسلام کالج کے نام پر مزید منصوبے شروع کرنے کے لیے تحریک فرمائی۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی پروگرام ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایسے پرانے طالب علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسودہ حالی میسر فرمائی ہوئی ہے۔ بعض ایسی پروگرام جو افریقہ میں جاری ہیں، مثلاً احمدیہ آرکیٹیکٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے سے یا ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے، ان میں بھی کبھی کبھی حصہ ڈال دیا کریں ایسوسی ایشن کے نام پر۔ تو ان باتوں پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ ایسوسی ہر لحاظ سے کامیاب ہو اور آئندہ بھی جس وقار کو قائم رکھتے ہوئے اب تک کام سر انجام دیتی رہی ہے وہ جاری رہیں۔ جزاک اللہ۔ حضور اقدس کی اجتماعی دعا کے ساتھ اس اجلاس کی کارروائی اپنے اختتام کو پہنچی، جس کے بعد معزز حاضرین کی خدمت میں ایک پرتکلف عشائیہ پیش کیا گیا۔ حضور انور مجلس کے عہدیداران کے ساتھ تصویری سیشن کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد حاضرین مجلس کی تفریح طبع کے لیے بیت بازی دلچسپ مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد سابق طلبہ اور ایم ٹی اے کی ٹیموں کے درمیان باسکٹ بال کا ایک دوستانہ میچ ہوا، جس میں دونوں جانب سے کھلاڑیوں نے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا۔ اس دلچسپ میچ میں ایم ٹی اے کی ٹیم نے 2 پوائنٹ کی برتری حاصل کی۔ حضور انور نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو مصافحہ کا شرف بخشا، نیز اس پروگرام کے منتظمین کی کارکردگی کو سراہا۔ اس تقریب کے اختتام سے قبل ایک اجلاس میں اگلے سال کے لیے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا، جس کی صدارت حضور انور کے ارشاد کے تحت مکرم آدم وہاب صاحب نیشنل امیر و مشنری انچارج گھانا نے کی۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز UK۔